سر فیڈ بیک کا کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. Tell me your name and in short about yourself. I am Naveedullah Khan and I am doing BS Computer Science from Ghulam Ishaq Khan Institute GIK. تو آپ یہاں پر مائکروسافٹ امیجن کپ میں آئے تو آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اس کے بارے میں؟ یہاں پر تو کافی اچھا لگا. ایک تو موقع ملتا ہے, ایک عام بندے کو موقع ملتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور مائکروسافٹ جیسے پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو شو کرے, اپنے ٹیلنٹ کو شو کرے. تو یہ بہت اچھا موقع ہے ہر کسی کا, ہر اسٹوڈنٹ کے لیے. تو آپ کا پروجیکٹ کس چیز کے بارے میں تھا, ان شارٹ بتانا ہے. میرا جو ہے ہم ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن بنا رہے ہیں جو ڈی ایس ایل آر, ہماری کوشش ہے کہ وہ ڈی ایس ایل آر کوالٹی کا پکچر کیپچر کرے. تو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایک امیج اس طرح کیپچر کرے کہ وہ ڈی ایس ایل آر سے میمک کرے, اس سے سیم ہو. اوکے. اور آپ یہاں پر زیبسٹ میں آئے تو زیبسٹ یونیورسٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کیسے لگا آپ؟ بہت اچھا لگا. بہت یہاں کی فوٹوگرافی وغیرہ دیکھ کر, یہ خاص کر میڈیا سائنس کی, بہت اچھا لگا اور کافی خوشی محسوس کی. تھینک یو سو مچ. بیک ٹو دا اسٹوڈیوز ویئر وی ڈیل ود دی ریسٹ آف دا پارٹیسپینٹس. تھینک یو. جی ویورز, ویلکم بیک ٹو دا اسٹوڈیو. ہمارے ساتھ نیکسٹ ٹیم یہاں پر موجود ہیں, ٹیم پریزیڈیم, جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کو. جی السلام علیکم. مائی نیم از زبیر اینڈ دس از مائی ٹیم ایٹ سنان ظفر کیانی. ہمارا پروجیکٹ ہے پریسیڈیم. پرابلم جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ٹریفک ریلیٹڈ پرابلمس کافی زیادہ تھیں. جب بائکس ہم دیکھتے ہیں تو ان میں نارملی ہر کسی بندے نے نا ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا, تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہیڈ انجریز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور پھر وائلیشنس کافی زیادہ ہیں. اگر اس کو ہم انفورس بھی کریں تو ہوتا کیا ہے, وارڈن اپنی لائف رسک کر کے سڑک کے سینٹر میں آتا ہے, انہیں روکتا ہے اور اکثر ہوتا ہے وہ ٹکر مار کے نکل جاتے ہیں. تو اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروسیڈیم بنایا. تھوڑا سا آئیڈیا ہے تو اس کا کائنڈلی ویڈیو پلے کر دیجیے. یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی؟ جی, پرابلم یہ تھی کہ یہ دیکھیں, اب ایک وارڈن ہے وہ بیچ میں آگے روکتا ہے, لیکن جو رائڈر ہے وہ رکتا نہیں ہے, اور مطلب وہ چلان بھی نہیں جنریٹ ہو رہا ہے. اس میں گورنمنٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے کہ مطلب ان کو ریونیو نہیں, مطلب ٹیکس وغیرہ جو بھی ہوتا ہے فائن نہیں آ رہا. پھر اب پریسیڈیم انسٹال کر دیا گیا ہے. وہ کرتا یہ ہے کہ وارڈن کی لائف بھی ایک تو آسان بنا دیتا ہے, اس کو روکنا نہیں پڑ رہا, اور وہ رائڈر چلا گیا. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, اور اس کے جو نمبر پلیٹ ہے اونر کی, اس کے اوپر وہ چلان جنریٹ کر دیتا ہے. جو پروسیڈیم ہے فی الحال ابھی تک وہ یہیں پر ہے, جس میں ہم صرف ابھی بائک کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن جو اس کا اسکوپ ہے, اس کے اندر ہم ایکسپینشن لا سکتے ہیں. ایک تو یہ سیف سٹی کے اندر جو پاکستان کا سیف سٹی پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کے اندر بھی ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دوسرا اس میں پھر کارز اور باقی جو دیگر چیزیں وہیکلز ہیں ان کو بھی ہم انکلوڈ کرا سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ وہیکل ریکگنائز کرتا ہے, ابھی ہیلمٹ کا جو ہمارا موجود ہے وہ وہیکل ریکگنائز کرتا ہے جس میں بائک ہے. پھر اس پہ دیکھتا ہے کہ ہیلمٹ ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر نہیں پہنا ہوتا تو نمبر پلیٹ ڈیٹیکٹ کر کے اور اس کے اوپر چلان جنریٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر اس کا انالیسس والا پارٹ آ جاتا ہے. انالیسس میں پھر یہ بتاتا ہے کہ کہاں پر وارڈنس کو زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ وائلیشنس بہت زیادہ ہو رہی ہیں, کس جگہ پر مطلب ٹریفک کی جو بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو بیسیکلی یہ اس کا یہ کام ہے. اور مائکروسافٹ کا ایزیور اس میں امپلیمنٹ ہم کر سکتے ہیں. بیسیکلی وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور وہ جو ڈیپ لرننگ والا. So is it just an idea فی الحال یا کیا? What are you doing about it? Idea ہے. There's a
It's basically an idea right now, and there's a partial implementation. Partial in the sense کہ جو ہمارے جو first 2 modules ہیں vehicle recognition and helmet recognition جو ہے ہم نے اس کو تھوڑا implement کیا ہے. تو یہ تو already ہو رہا ہے چلان. This is what is happening already in Lahore. جو current system ہے ہمارے پاس جو پاکستان میں ہے وہ اس طرح objects جو ہے وہ recognize نہیں کر رہا, vehicle کو recognize as such نہیں کر رہا ہے. Specifically in this case جس میں آپ نے rider کو detect کرنا ہے and اس کی basis پہ چلان کرنا ہے. مسئلہ ہی یہی ہے کہ ود ان آر مینول چلان سسٹم جو the warden on duty has to get into the path of the oncoming traffic in order to stop them, اور وہ usually اس کو بھی avoid کر کے جا رہے ہوتے ہیں. So and many times ہوتا ہے ایسے, ہمارے پاس کیسز ہیں ایسے کہ جس کے اندر وہ مار کے گزر جاتے ہیں, یا پھر جو وارڈن ہوتا ہے یعنی کہ اس کو یعنی کہ فورسفلی ان کے پاس روکنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ان جو آ رہا ہے اس کی بھی لائف ایٹ اسٹیک ہے, اور جو روک رہے ہیں وارڈنز ان کی بھی لائف ایٹ اسٹیک ہے. So with Presidium basically آپ کے جو Presidium acts as a warden when جب وہ ڈپلوائے ہوتا ہے, اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جتنے بھی رائڈرز جو پاس ہو رہے ہیں ان کو دیکھے کہ انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہے کہ نہیں, and if it detects that they are not wearing any helmet, it's gonna then scan for the number plate, extract the characters, and then issue an e-challan based on those characters. Help me understand your idea. Yes. آپ بیسیکلی OCR اپلائی کر رہے ہو نا, at the very end, yes. This is your end product. At the very end, yes. جو ہمارے first 2 phases ہیں, they are the most crucial ones کہ جس میں اس نے with 70% accuracy at least right now ہم Basically OCR سے آپ کی 70% accuracy آ رہی ہے. No. First we have to detect where are the bikes, ٹھیک ہے نا, on the road. ٹھیک ہے. Then once the bikes are detected, we have to see کہ اس بائک کو جو چلا رہا ہے the rider, whether they are wearing the helmet or not. بائک ڈیٹیکٹ کرنا تو مشکل نہیں ہے, آپ اس کو ایکس وائی ہائٹ دے دو تو آپ پتہ کر سکتے ہو کہ روڈ پہ اس ہائٹ کا بائک ہو. کافی زیادہ گاڑیاں بھی کافی آ رہی ہوتی ہیں, پھر اس میں سائیکلز بھی ہیں, ایون مطلب کوئی سائیکل والا بھی گزر رہا ہے, پھر اس کے اندر پھر ہمیں یہ ہے کہ ہمیں بائکس ڈیٹیکٹ کرنے ہیں, اور پھر بائک کے اوپر یہ بھی ہے کہ کیمرے کے اندر کسی نے سائڈ پہ بائک کھڑا کر کے نہ چلا گیا, اس کے اوپر رائڈر بھی بیٹھنا ہونا لازمی ہے. تو وہ بھی ہم نے ایکچولی سیم پروجیکٹ از بینگ اپلائڈ ان لاہور سیف سٹی. یہ چیز امپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہے لاہور میں, بائکس پہ نہیں پوری ٹریفک پہ امپلیمنٹ ہوئی. وہ گاڑی کے اوپر ہے, اور وہ بیسکلی جو مجھے پتا ہے وہ جو میرے نزدیک تھا وہ آئی گیس کہ وہ اب جب لائٹ کراس کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس کے اوپر وہ چلان جنریٹ کرتا ہے. وہ ڈیٹیکشن نہیں ہے, وہ خالی ہے کہ وہ پکچر لے لیتا ہے جیسی کوئی وہ لائن کراس کر دیتا ہے. I would say it's just a use case of that same project. اس میں وہ لائٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اور اسپیڈ مانیٹرنگ اسپیڈ دیکھ رہے ہیں, آپ اس میں ہیلمٹ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. It's only the usability of that. زیادہ بائکس ہیں, گاڑیاں کم ہیں, تو بائکس کو کوئی مطلب وہ اس طرح کوئی ٹھیک بیچ میں لے کے نہیں آتا. ٹھیک, اور بھی کچھ؟ تھینک یو سو مچ پارٹیسپینٹس. جی ویورز, ہم بلائیں گے اپنی نیکسٹ ٹیم کو, اور وہ ہے ٹیم ٹیک پائتھون جو کہ آ رہی ہیں فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد ہم اپنی فیلڈ کی طرف بھی چلیں گے, دیکھتے ہیں کہ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے نیوز نہیں پڑھی؟ سیف سٹی والے کر رہے ہیں. سیف سٹی کر رہے ہیں. اچھا جی, گیسٹ سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صدف بطول, آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے پچھلے سال کا بھی دیکھا تھا امیجن کپ, اس سال کا بھی دیکھا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ڈفرینس ہے؟ لاسٹ ایئر بھی کافی اچھے پروجیکٹس ہیں, اس دفعہ بھی کافی اچھے پروجیکٹس ہیں, بٹ آئی ایم انٹرسٹیڈ ان کہ کافی زیادہ کام ہم اے آئی پہ کام کر رہے ہیں. اے آئی کی ریسرچ ہے, پھر آپ کے پاس سسٹم انہینسمنٹس پہ کافی پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں, وچ از کوائٹ انکریجنگ کہ یونیورسٹیز اس پہ کافی کام کر رہی ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو اسکلز دے رہی ہیں جو کہ ابھی مارکیٹ کی نیڈ ہے. اے آئی, آئی او ٹی, بلاک چین, جس پہ ہمارے گورنمنٹ بھی کافی انیشیٹیوز لے رہی ہے. دیٹس کوائٹ انکریجنگ کہ ہماری یونیورسٹیز میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ اس پہ آگے کیا پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس. تھینک یو. جی پارٹیسپینٹس. Assalamu alaikum. I am Jumana Noor with my team members Muniba Daud and Raima Rashid, and we are from Fatima Jannah Women University, and I'm here to present my project that is automated attendance system using facial recognition through CCTV. Well, I would like to cut it short. You may have heard these terms before, or you may have seen these projects before. So, what's new in our project? How is our project different from the previous ones? Well, our project is going to be live. Our project will be
practically implemented, while the previously developed projects did not come into practical use. Moreover, the previously developed projects required the person to come in front of the camera and record their faces, while our project is going to use the CCTV to capture the image of the whole class, and then the attendance will be marked for the students present inside the picture. Well, now I would like to explain a few system features. For that, I'll divide the system into two parts. One part is the facial recognition, and second part is the attendance portal. For facial recognition, we will train the system, identify student faces, train student faces, and mark their attendance. Now let's come to the attendance portal. The word may seem to you like a simple portal, but it's not that simple. In the attendance portal, we will allow the teachers and students to view their attendance, check the number of lectures completed and the number of lectures left, and they will be informed in case of any makeup classes required. The students will be notified if their attendance is short, and the most important feature we are providing through the portal is that the students will be able to apply for leave online, and teachers will approve the leave through the portal. They do not have to come to the university physically. Well, now you know what is my system and what it does, but you must be thinking that why should you choose our project? Why should you choose our idea? Well, it has numerous social benefits, and the most important one is that it reduces the clerical burden on teachers. It reduces them from the hassle of maintaining the attendance sheets, carrying them with them, making them fit in each class. The second most important benefit is that it eliminates false attendances. No more proxies for students. And the third one is through the social point of view, the security point of view, that no outsider or intruder can enter the class or take the class without the permission. Like this way, we have multiple numerous advantages of that. Well, now, what's new? What's the next thing we have to offer in our project? That is, we have incorporated a feedback system. The feedback system in our project uses facial expression recognition, in which we are going to analyze the facial expressions of the students to record their feedback regarding the subject or the teacher. Well, on the whole, I would like to conclude that the speciality of my project does not lie in the technique or the very difficult technology we are using. Rather, it lies in the vast feature set and the multiple aspects of student management we are covering for today's educational institutes. Thank you. चलिए मैडम, मुझे ये बताइए कि इस तरह के कई अटेंडेंस सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपका इसमें व्हाट्स न्यू व्हिच यू आर ब्रिंगिंग? Sir, as I said before, that it's going to be implemented. फिजिकल यूज में होगा, क्योंकि जो पहले बनाए गए थे वो फिजिकल यूज में नहीं आए. और सर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई एम्प्लॉय है, अगर वो आते हैं तो उनको सबसे पहले 3 to 4 मिनट्स कैमरे के आगे खड़ा होना पड़ता है, अपने फेस को रिकॉर्ड करवाना पड़ता है. इसमें सर ये है कि हमारा सीसीटीवी पूरी क्लास की इमेज को कैप्चर करेगा एंड उसमें सिर्फ हम फेसेस रिकॉर्ड करेंगे. अच्छा, कितने % एक्यूरेसी आपके सिस्टम की? सर अभी तक हमारे पास तो 89% आई है, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी आर इम्प्रूविंग इट. इल्यूमिनेशन कंडीशंस का कितना इफेक्ट है उसके अंदर? सर उसके अंदर यही है कि हमारी क्लास के अंदर वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को भी कर लेता है. लाइट का बड़ा फर्क पड़ता है ना, लाइट से बड़ा फर्क पड़ता है आपकी डिटेक्शन के अंदर. सर लेकिन उसके अंदर लाइटिंग का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, जितनी नॉर्मल लाइट्स क्लास की होती है. हमने इसको टेस्ट किया है अपनी क्लास पे एक दफा, वी ऑलरेडी टेस्टेड इट वंस, तो ये उस पे इसकी एक्यूरेसी ठीक थी. अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि इफ समबडी इज सिटिंग बिहाइंड समवन, ठीक है, और उसमें ऑक्लूजन का काफी इशू आता है. एग्जैक्टली सर, दैट इज द इशू, दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू. एंड फॉर दैट सर कैमरा ऐसे एंगल पे फिट किया जाएगा जहां से स्टूडेंट्स विजिबल हो. एंड सर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और इसका जो फैक्टर है सर वो ये है कि जब हम अटेंडेंस वैसे भी मार्क करवाते हैं तो बच्चे वैसे भी हैंड रेस करते हैं, दे कम इन फ्रंट, तो इस तरह से बच्चे ज्यादा छुपेंगे भी नहीं एक दूसरे के पीछे. दे नो दैट दे हैव टू सिट एट फ्रंट. अगर ज्यादा छुपेंगे या डेस्क से छुपने की कोशिश करेंगे तो उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी. चलो मैडम, अभी जैसे आपने बताया कि इट्स 89%, तो जो बाकी 11% है जो प्रेजेंट है, दैट विल बी कंप्लीटेड सर, इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट. ओके, आपने एक बात की कि फीडबैक विल बी रिकॉर्डेड, हाउ विल यू डू दैट? Ma'am, for feedback we are going to use the facial expression recognition. While we are capturing the image, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स के फेसेस के साथ स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है. तो उसके अंदर एक्सप्रेशन को हम जज करेंगे. देयर 7 कैटेगरीज ऑफ एक्सप्रेशंस, उनको हम जज करेंगे. उससे हम फिर जब मैक्सिमम जिन बच्चों का जो एक्सप्रेशन रिकग्नाइज किया जाएगा उसके थ्रू फीडबैक जनरेट होगा कि ये जो क्लास की बच्चों को कैसी लगी. उसके अंदर हमारे पास 4 तरह के हैं: सैटिस्फाइड, न्यूट्रल, वेरी सैटिस्फाइड, अनसैटिस्फाइड. इन 4 कैटेगरीज को हम यूज करेंगे एंड देन उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हुए हम इस फीडबैक को सो लाइक ये उसी टाइम कैप्चर हो रही होगी जब आपकी अटेंडेंस कैप्चर हो रही होगी. सो व्हाट इफ एवरीबॉडी इज स्माइलिंग,
during their favorite teacher's class deliberately. then ma'am that means کہ وہ ٹیچر سے خوش ہیں, کیونکہ میم جب ہم بائی ہینڈ سروے دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی بچے ڈیلیبریٹلی اپنے فیوریٹ ٹیچرس کے لیے ڈیفینیٹلی فل کریں گے. سو فار دس, اور میم یہ فیڈ بیک خالی ایک دن میں ریکارڈ نہیں ہوگا, یہ پورے سیمسٹر کی امیجز کا, لائک پورے سیمسٹر کا ہمارے پاس ویژولی ایکسپریشن ریکارڈ ہوں گے. اس کے بعد ان دی اینڈ when the semester ends پھر وہ اس کو جنریٹ. آپ نے کوئی کیلکولیٹ کیا ہے کہ آپ کی سپوز آپ اپنی یونیورسٹی میں لے لیں, کتنی کلاسز ہوتی ہیں, کتنا ڈیٹا ہوگا پیچھے, کتنی اسٹوریج چاہیے آپ کو؟ یس سر, ڈیٹا کافی ہوگا. اس کے لیے سر ہم ویب ہوسٹنگ ہی یوز کریں گے. وی آر گونا یوز Azure for that. سو جب آپ ویب ہوسٹنگ یوز کر رہے ہوں گے سو آپ کو ہر ایک سے, ہر اسٹوڈنٹ سے وہ فارم سائن کنسینٹ کرنا فارم سر, وی ہیو دیٹ کنسینٹ فارم آلریڈی فلڈ. We have that consent form for the آپ کی students. کتنی کاسٹ آئی ہے اس پہ؟ میم ابھی تو ہم نے صرف ایک CCTV کیمرہ لیا ہے, آف کورس کیونکہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے ابھی ٹیسٹنگ فیز میں ہے, ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہے, تو اس کے اندر میم ہمارا 6,000 to 7,000 کاسٹ آئی ہے. ایک CCTV سے آپ کتنی بڑی کلاس کا ایریا کور کر لو گے؟ میم ایکچولی ابھی ہم جس پہ کام کر رہے ہیں بالکل بیسک ہم اس پہ کر رہے ہیں. ہمارا جو سمپل سی کلاس ہے بالکل, اس میں چیئر اسٹریٹ ہوتی ہیں, ہم اوپر اگر کیمرہ فٹ کرتے ہیں, اس کی امیج کیپچر کرتے تو وہ ہو اس جاتا میں ہے. بیسیکلی اف یو ایڈ نا اسٹیریو ویژن, اف یو ہیو ٹو کیمراز کمبائن کر کے نا, 3D کیمراز بھی یوز کرتے ہیں سر, 3D کیمراز. نہیں آپ 3D نہ بھی یوز کریں, آپ 2 CCTV یوز کر لیں فرام ڈفرنٹ سر اس کی کاسٹ بھی ڈائریکشنز. اسی طرح ہوتی ہے. اگر 2 CCTV کیمراز ہوں گے اینڈ 3D کیمرا ہو تو دین میکس دی سیم کاسٹ. اور اس کی کوئی آپ نے بزنس ماڈل پہ ورکنگ کی ہے کہ سولوشن ایز اے فل سوٹ کتنے کا ہوگا, کن کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہوں گے؟ میم بٹ ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس ہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہے. وی نو دیٹ کہ مطلب ہمیں جب ایک بار آڈینس اور ہماری مارکیٹ کلیئر ہے دین آبویسلی وی کین ورک آن دیٹ کہ ہماری اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ یونیورسٹی یا کلاس روم کس طرح کی ہے, وہاں ایک کیمرے سے بات چلے گی نہیں چلے گی, ڈیٹا کتنا ہے, اس کے حساب سے میم ہر انسٹیٹیوٹ کے لیے جو اس کی پرائس ہوگی اس کے اکارڈنگلی ہوگی ڈفرینٹ. اوکے, تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. اوکے, تھینک یو پارٹیسپینٹس. کیا یہ بولنا تھا؟ آئی تھنک جی ویورز, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ پروجیکٹس آ رہے ہیں, پریزنٹیشنز چل رہی ہیں, اور جو ہے باہر بھی گہما گہمی ہے اسٹوڈنٹس کی, اور وہ ہم دیکھنے کے لیے چلیں گے اس وقت فیلڈ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے اپنا انٹروڈکشن دے دیں اور ان شارٹ اپنا بتا دیں اباؤٹ یور پروجیکٹ. میرا نام زبیر ہے اینڈ دس از سنان, ویئر فرام فوجی فاؤنڈیشن یونیورسٹی راولپنڈی کیمپس. ہمارا پروجیکٹ جو ہے بیسکلی وہ یہ کرتا ہے کہ ہیلمٹ ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اور اگر رائڈر نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا بائک پر تو اس کو چلان جنریٹ کرتا ہے, اس کے گھر پہنچ جاتا ہے. اوکے, سو دس از بیسکلی این ایپ وچ ول بی ان کولیبریشن ود. نہیں, یہ ایپ نہیں ہے, یہ بیسکلی ایک آپ کہہ لیں بیک اینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کیمراز وغیرہ لگے ہوتے ہیں اسلام آباد میں, اور لاہور کا سیف سٹی کا بھی جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی بیسس پہ چل رہا ہے. It's basically meant for traffic police. So yeah. سو آپ کو کیا فیڈ بیک ملا ججز پہ اس پہ؟ کچھ نہیں, زیادہ کچھ خاص بول نہیں رہے, وہ اندر خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے, بس تھوڑے بہت 1-2 سوال کر لیتے ہیں بس. تو آپ کو کیا ہے, آپ کو امید ہے کہ یو ول کوالیفائی فار دا نیشنلز؟ امید پہ دنیا قائم ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تو آپ زیبسٹ آئے ہیں, زیبسٹ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ آپ کو کیسا لگا ہے؟ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن کافی اچھا ہے یہ. ٹھیک ہے, تھینک یو کہ ہم لوگ نے آپ کے ایکسپیکٹیشن سے آگے ہم لوگ ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. بیک ٹو دا اسٹوڈیو وی ول بی ڈیلنگ ود دا ریسٹ آف دا پارٹیسپینٹس. ویلکم بیک ٹو دا اسٹوڈیو ویورز. ہمارے پاس ہماری نیکسٹ ٹیم موجود ہے, ٹیم رینکنگ کرو, جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کو. جی جی اسٹارٹ کیجیے. ہمارا جو ٹاپک کا نام ہے وہ ہے یونی رینک, سبجیکٹ اسپیسیفک رینکنگ آف گلوبل ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس. ٹھیک ہے, بیسیکلی اس میں 2 کام ہو رہے ہیں. فرسٹ آف آل ایک ہم رینک کر رہے ہیں ریسرچرس کو, اینڈ سیکنڈ ہم رینک کر رہے ہیں HEIs کو. ٹھیک ہے, جو ریسرچرس کو ہم رینک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے جو ہمارا ڈیٹا سورس ہے وہ ہے گوگل اسکالر. ٹھیک ہے, وہاں سے ہم نے 4 فیلڈس لی ہیں. فرسٹ میں کمپیوٹر سائنس, انجینئرنگ, میڈیکل اینڈ بزنس اینڈ اکنامکس. ٹھیک ہے, ادھر سے ہم یہ ریسرچرس لیں گے ادھر سے. ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر ہم اپنی میتھڈالوجی اپلائی کریں گے, اور جو ہمارے پیرامیٹرس ہیں وہ ہیں پیپر کاؤنٹ, سائٹیشن کاؤنٹ, H انڈیکس, پیپر پر ایئر اینڈ آتھر پر پیپر. یہ 5 ہم نے اس وجہ سے لیے ہیں کہ کوئی بائسنس نہ رہ جائے. اس طرح کیونکہ یونیورسٹی میں ہمارے 5 چیزیں ہوتی ہیں, اسائنمنٹس ہوتے ہیں, کوئز ہوتے ہیں, فائنل ہوتے ہیں, مڈ ہوتے ہیں, اور پروجیکٹس بھی ہو جاتے ہیں.
تاکہ کوئی اگر ایک میں بیسٹ آ جاتا ہے تو وہ دوسرے میں بھی بیسٹ ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ کتنا کانسٹنٹ چل رہا ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے, تو جو رینکنگ سسٹم ہے ہمارے ریسرچرز کا, تو وہ جب ہم اس پہ اپنی میتھڈالوجی اپلائی کریں گے تو ہم ان کو سبجیکٹ اسپیسیفک رینکنگ دیں گے. اور سبجیکٹ اسپیسیفک رینکنگ مطلب کہ یہ والا ریسرچر کمپیوٹر سائنس میں ٹاپ پہ ہے, یہ والا ریسرچر انجینئرنگ میں ٹاپ پہ ہے, یہ والا ریسرچر میڈیکل پہ ٹاپ پہ ہے, یہ والا ریسرچر بزنس پہ ٹاپ پہ ہے. ٹھیک ہے, اور جو باقی ہم ARWU اور QS اور دی ان کی پچھلے 3 سال کی رینکنگز لیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہم میپ کریں گے ان کو اپنے ٹاپ ریسرچرز کے ساتھ کہ پھر کون سا ریسرچر کس جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. کیونکہ پاکستان سے جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ باہر پڑھنے جاتا ہے تو اس کا یہی پہلے کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ کس یونیورسٹی میں جائے. جب اس کو یونیورسٹی اور جس طرح وہ پوسٹ گریجویٹ میں ریسرچ کرنی پڑتی ہے تو وہ ہماری ویب اپلیکیشن کے تھرو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ کون سا ریسرچر اس جگہ کدھر ہے اور اس نے کتنی پبلیکیشنز کر لی ہیں اور کتنا انہوں نے یہ کام کر لیا ہے. اچھا, آپ یہ گوگل اسکالر سے ساری اٹھا رہے ہیں؟ یس سر, اس پہ پھر ہم اپنی میتھڈالوجی. گوگل اسکالر کے اوپر تو ٹرو ڈیٹا نہیں آتا, آپ تو اپنے نام سے میچ کرتے ہوئے کسی کے پیپرز ڈال دیں, وہ تو آپ کی ساری میتھڈالوجی ہی. ہم دی QS اور ARWU سے لے رہے ہیں, یونیورسٹیز کا جو ڈیٹا ہے وہ QS ARWU اور دی. نہیں دیکھیں, گوگل پروفائل سے نا آپ کے ریسرچر کی پروفائل آتی ہے. میرا نام سعد ہے تو کسی اور کا بھی نام سعد ہو سکتا ہے, تو میں اس کے پیپرز بھی ایڈ کر سکتا ہوں. دیر از نو چیک آن دا گوگل پروفائل. ٹھیک ہے نا, تو میں وہاں سے جتنی رانگ انفارمیشن ہے وہ فیڈ ان کرا سکتا ہوں. سر اس سے ہم نے 5 پیرامیٹرز لیے ہیں اور ان ریسرچرز کو ہم نے میپ کریں گے یونیورسٹیز کے ساتھ بھی. وہاں سے میپنگ کر کے پھر ہم وہ نکالیں گے ٹاپ ریسرچرز جو آئیں گے. کیونکہ سر اگر ہم لاسٹ 3 ایئرس کے جس طرح QS کا لیتے ہیں تو بہت کام ایسا ہوتا ہے مائنر سے چینج آتا ہے, کوئی یونیورسٹی اوپر آتی ہے کوئی یونیورسٹی نیچے آتی ہے. یہ جو میتھڈالوجی ہے نا یونی رینک کے, دیکھیں آپ کا پیپر کاؤنٹ ہے, آپ کا سائٹیشن کاؤنٹ ہے, ایج انڈیکس ہے, پیپر پبلیکیشن ہے, آتھر پر پیپر ہے, یہ سارا کچھ آپ اسکالر سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. میں مینولی بھی اپنے 10 پیپر ایڈ کر سکتا ہوں. سو دیر از نو وے گوگل اسکالر کین چیک کہ وہ انفارمیشن صحیح ہے کہ غلط ہے. لیکن سر ابھی تک تو گوگل اسکالر ہی ایسا وہ بات ہے جس سے یہ چیزیں پتہ لگ سکتی ہیں. دیٹ از ناٹ دا اوتھینٹک سورس. ٹھیک ہے نا, گوگل اسکالر از نیور دا اوتھینٹک سورس. ٹھیک ہے, آج میں جا کے 1000 پیپر ڈال دوں, آئی کین ڈو دیٹ, آپ کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے 5 اس کے لیے پیپر کاؤنٹ, سائٹیشن کاؤنٹ, ایچ انڈیکس, اس سے سائٹیشن سے پتہ چل سکتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ 5 کے 5 آج میں جا کے ڈیپینڈنٹ ہے میری اپنی انفارمیشن جو میں نے خود دینی ہے. ٹھیک ہے نا, میں فالس بھی اس کے اندر دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آئی کین پرووائڈ فالس انفارمیشن. ٹھیک ہے نا, تو آپ کا سسٹم تو کرپٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ کی انفارمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کی تو ٹوٹلی ڈیٹا ڈیپینڈنٹ ہے. جب ڈیٹا ڈیپینڈنٹ ہے اور ڈیٹا ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس میں. ٹھیک ہے نا, سو گوگل اسکالر از نیور دا کریکٹ سورس. ٹھیک ہے نا, اس میں بہت ایشوز ہیں آپ کے, یہ سسٹم آپ کا نہیں چل سکے گا. نہیں چل. اس میں اگر آپ کوئی ویریفیکیشن چیک انکلوڈ کر لو تو پھر شاید. ہاں, ویریفیکیشن کچھ آپ کر سکتے ہیں. کیا ہے ہونی چاہیے نا کہ یہ ڈیٹا کتنا ایکوریٹ ہے. اب جیسے IEEE کی جو سورس ہے دیٹ از اوتھینٹک, وہ جو آپ کو ایکسیس دیتے ہیں ریسرچ پیپرز کی کہ ہو از دا آتھر اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ ایک اوتھینٹک سورس ہے. یو کین کنسیڈر دیٹ. دیکھیں, گوگل اسکالر تو آج آپ 10 لوگوں کے پیپر ود دا سیم نیم ایڈ کر دیں تو آپ کی پروفائل تو چلی جاتی ہے. ایچ انڈیکس 100s میں چلا جائے گا آپ کا. سو یو کین ناٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے نا, سو اٹس ویری ڈیٹا ڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے نا, آپ کا جو کام ہے, اور اس ڈیٹا کی اوتھینٹسٹی از اے بگ کوشچن. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ سو یو نیڈ ٹو لک انٹو دس. اور کوئی کوشچن؟ آپ اس میں ویریفیکیشن چیک لگا سکتے ہو کہ اگر جیسے میں ہوں, میں نیسٹ سے ہوں, اگر میں ایس رباب سے کوئی پیپر ایڈ کرتی ہوں گوگل اسکالر میں تو اس میں اس جا کی ایفیلیشن کنفرم کرے کہ میری ایفیلیشن اور اس پیپر کی ایفیلیشن سیم ہے یا نہیں. دس از جسٹ ون ایگزامپل فار انکلوڈنگ اے چیک. دیکھو, یہ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو گائڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایشو ہے, تو آپ اس میں کچھ چیکس لگائیں کس طریقے سے آپ اس کی اوتھینٹسٹی کو انشور کر سکتے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا, چل تھینک یو. جی ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں مائیکروسافٹ امیجن کپ 2020 کا لاسٹ ریجنل فائنل, اور یہ ایک ایسا کمپٹیشن ہے جس میں اسٹوڈنٹس اپنے ٹیکنالوجیکل اور جو انوویٹو پروجیکٹس ہیں وہ لے کر آتے ہیں, اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں ٹو دا ججز, اور اس کے بعد پھر وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کو لے کر جاتے ہیں.
اور آج جو ہے مائکروسافٹ امیجن کپ کا ڈے 2 ہے اور یہ ہمارا لاسٹ ڈے بھی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نیکسٹ ٹیم بھی موجود ہیں, ٹیم AR اسٹانس, جو کہ آئی ہیں فاطمہ جنہ ویمن یونیورسٹی سے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ویڈیو آن کرتے ہیں. جی اسٹارٹ کیجیے. You can introduce yourself, your name. I'm Sayyida Hafsa Ali from Fatma Jinnah University along with Halima Sadia Beg and Sayyida Javed, and we are presenting augmented reality based lecture feedback and evaluation system. Okay. یہ بھی ایویلویشن فیڈ بیک. آپ یہاں ویڈیو دکھانے والے ہیں؟ Yes. Okay. Okay. We are taking our systems from Fatma Jinnah University, and the product we are going to present today is an augmented reality-based feedback lecture and evaluation system. Let's just talk about the problem that our system is about to solve. Throughout our academic life cycle, we came across many students who have poor interpersonal skills or who may have speech disorders. So raising hands and asking questions in class becomes an impossible task for them. Even in extreme situations, the peer pressure of being judged and humiliation forces them to drop. Similarly, for teachers, they have to spend hours and hours in creating, printing, evaluating, and after all of that, checking the quizzes. So to tackle this issue, AR Systems has been developed. It has been developed using Microsoft Azure App Services for developing Android application, and the teacher's AR application is being developed using Unity and Vuforia. Now, I will briefly discuss some features of AR Systems. Our product consists of 2 modules. The first one is the student's Android application and the second one is teacher's AR application. For implementation, AR Systems is implemented in 4 stages. Now, student's Android application enables the students to enter their response, input queries and intake quizzes. For quizzes, results of the quizzes are compared with already stored answers in the database and marks are calculated at the spot through our automated systems. Teacher's AR application enables the instructor to visualize the response and feedback of that students on their heads in the real time. Now, some of you might have been thinking, what are the benefits of this AR systems to our targeted audience? The answer is, it provides feasible, economical, portable, and user-friendly solutions. With the help of AR systems, teachers can easily visualize the feedback and response while maintaining the privacy of each student. The target audience of AR systems is educational institutes, particularly universities. It is a subscription billing services and additional charges will be applied for headset facility. Now, AR systems is not just limited to the educational institutes. Rather, it can also be used in the special institutes for the impaired children. It can be used in the healthcare to analyze the performance and the behavior. It can be used in the conferences and in seminars as well. In short, AR systems creates an interactive learning environment while saving both time and the money. The best part of our product is that it is not just confined to the typical classroom. We are Team AR Systems. Thank you so much for this incredible opportunity. سسٹمز آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں کافی, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے کیا اس میں انوویٹو چیز؟ سر 2 اس میں سیناریوز ہیں. ایک پہلے یا تو گوگل گلاسز یا اسمارٹ گلاسز کا کانسیپٹ ہے یا پھر دوسرا اسمارٹ بورڈس کا کانسیپٹ ہے. لیکن دونوں میں سے ایک یا تو بہت زیادہ آپ کو ایکسپینسو پڑتا ہے جو کہ اتنا فیزیبل نہیں ہے اسپیشلی پاکستان کے حساب سے, اور دوسرا ایک اور جو ایشو آ رہا ہے اسمارٹ بورڈس کے اندر, اس میں پورٹیبلٹی نہیں ہے. وہ آپ کو ہر ایک کے لیے ایک سیپریٹلی کرنا پڑے گا. پھر اس کے ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو اس کے لیے ورک شاپس وغیرہ بھی یا ٹریننگ سیشنز بھی آرگنائز کرنے پڑیں گے اس کو یوز کرنے کے لیے. اور جو دوسرا مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو ہے جسٹ ایک انٹریکٹیو لرننگ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کر رہا, بلکہ یہ ایک آپ کو کنٹینیوس کمیونیکیشن فلو دے رہا ہے, فیڈ بیک دے رہا ہے فرام آڈینس. تو اس وجہ سے یہ صرف یہ نہیں کہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو ہے, یہ سیمینارز میں جہاں پہ بھی آپ نے کنٹینیوسلی کمیونیکیشن چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا کسی بھی آڈینس کے ساتھ, تو وہاں پہ بہت یوزفل ہے. جسٹ ایز اے ٹیچر, آپ اگر مجھے کیوریز آن لائن سبمٹ کرو گے تو میرا تو ٹائم بڑھ جائے گا نا. میم کیوریز آن لائن سبمٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ فیڈ بیک لے رہا ہے.
اگر جس طرح اسپیشل چلڈرن ہے, کوئی جس کو کوئی اسپیکنگ ڈس آرڈر لائک لیٹس سے سلیکٹیو میوٹزم ہے یا اپریشیا, تو وہ اس طرح سے اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ اس کے بعد پیئر پریشر بھی ہے, پھر اس کو جج بھی کیا جا سکتا ہو سکتا ہے, تو وہ بات ٹھیک ہے. لائک میں تو کلاس بھی لے رہی ہوں, وہاں پہ بھی کنڈکٹ کرنا ہے لیکچر, پھر وہاں پہ کیوریز بھی ہینڈل کرنی ہے, بٹ آفٹر کمنگ بیک فرام آفس اور کلاس مجھے آپ کی بیٹھ کی کیوریز آن لائن سبمٹ بھی کرنی ہے. جب آپ لیکچر ڈلیور کر لیں گے تو اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے لیے آپ الاؤ کریں گے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اپنا رسپانس سبمٹ کریں. جب وہ سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس وہ سب شو ہو جائے گا. میم یہ پرابلم آپ کو نہیں ہوگا کہ آپ نے میم اس میں یہ پرابلم آپ کو نہیں ہوگا کہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا یا کیا. ہم نے ٹیچرس کی اپلیکیشن بنائی ایسے کہ وہ تھرو گوگل کارڈ بورڈ انہوں نے یوز کیا ہوگا, اپنی اپلیکیشن کو وہ اس میں لگائیں گے تو ان کو آگمنٹڈ ریئلٹی امپوز ہوئی ہوئی نظر آئے گی. فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی کیوری ہے جو کہ آپ نے انٹر کر دیا ہے تو وہ آپ کو ٹیچرس کو مطلب اپنے موبائل میں چیک نہیں کرنی پڑے گی, وہ ان کے ہیڈ پہ ان کو آلریڈی ڈسپلے ہو جائے گی. دور سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس اسٹوڈنٹ کی یہ کیوری ہے جو کہ ان کے ہیڈ پہ ڈسپلے ہو رہی ہے, تو وہ وہیں سے اس کو آنسر کر دیں گے وداؤٹ مینشننگ دیٹ اسٹوڈنٹ, تاکہ اس اسٹوڈنٹ کی پرائیویسی بھی مینٹین رہے اور اس کو پیئر پریشر وغیرہ اور ان سب پرابلم سے بھی اس کو چھٹکارا مل جائے. سو اس کا کوئی MVP ریڈی ہے آپ کے پاس؟ اسکرین شاٹس تھے جو ہم نے اس کے لگائے ہوئے ہیں. نہیں اب سمجھ ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ شو ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں سمپل ہے انٹرفیس اسٹوڈنٹ کا, اس کے اندر اس نے ویلیوز انٹر کی کہ آئی انڈرسٹینڈ کے ڈاٹر سے کورسپونڈنگ ہے AR گوگل گلاسز لگا کے گوگل کارڈ بورڈ یوز کر کے وہ اس کو وہیں پہ ویژولاइز کر رہا ہے. اور اس کی کیا کاسٹ آ رہی ہے؟ اس کی فی الحال ہمارے پاس 2 آپشنس ہیں. ایک اگر ہم اینڈرائڈ اپلیکیشن اور AR اپلیکیشن ڈیولپ کریں تو وہ ہمیں فری آف کاسٹ پڑ رہا ہے کیونکہ ہم انڈیویجول یوز کر رہے ہیں, تو وہ یونٹی بھی ہمیں فری پڑ رہا ہے اور اینڈرائڈ کے لیے جو ایزور وہ سروسز یوز کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں فری ہے. اگر آپ ہیڈ کارڈ بورڈ یوز کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا آپشن ہے جس سے آپ کے لیے وہ یوزر فرینڈلی اور زیادہ ہو رہا ہے, تو وہ آپ کو میکسیمم جو ہے $10 کا ملتا ہے ایکچوئل پرائس میں ہی, لیکن اگر آپ باقی کی سیلز وغیرہ کے تھرو یا زیادہ منگوائیں تو آپ کو $5 تک ابھی مل جاتا ہے. لیکن وہ اس کا سیکنڈری ہے, وہ مین آگمنٹ وغیرہ وہ نہیں کر رہے. اسٹیٹسٹک کو آگمنٹ ہم جو ہے سمپل ایک اپلیکیشن کے تھرو بھی کر رہے ہیں. جسٹ ون سجیشن کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں نا صرف پریزنٹیشن آپ جیسے یہاں دے رہی ہو آپ وہیں پہ کر رہے تھے, تو بیسیکلی آئی وانٹ ٹو سجیسٹ یو کہ آپ وہی پریزنٹیشن اگر خود لائیو یہاں دے دیتی اور ویڈیو میں اپنی وہ انوائرمنٹ شو کرتی تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا. آپ کیونکہ وہاں پہ بھی آپ خود ہی پریزنٹ کر رہے ہو نا, تو اٹ واز اے گڈ آئیڈیا کہ آپ یہاں پہ خود پریزنٹ کرتی اور اپنی انوائرمنٹ کی کوئی ایسی ویڈیو وہاں پہ شو کرتی. کوئی environment as in classroom setup ke teacher the person has a question and how your application is responding back to presentation will be the same as in تو میم اس میں سے آپ کو سٹلز شو کر سکتے ہیں جو اسکرین شاٹس ہیں. ہم نے کلاس جو ٹیسٹنگ کی ہوئی ہے تو آپ کو اور زیادہ اس میں ڈیٹیل آئیڈیا ہو سکتا ہے. اف یو سے سو تو وہ آپ کو شو کر دیتے ہیں. I think that's enough. thank you. یہ بہتر ہے پروجیکٹ, لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے آپ دیکھا ہے کہ بہت سارے یہاں پہ پارٹیسپینٹس ہیں, اسی طرح باہر بھی پارٹیسپینٹس موجود ہیں فیلڈ میں, تو ہم چلیں گے اپنی فیلڈ کی طرف اور بات کریں گے فیلڈ ہوسٹ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ اپنا نام اور تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں. I'm Jumana Noor and this is Muniba Daud and Raima Rashid from Fatma Jinnah Women University. So tell us a little bit about your project. You've come today to the Microsoft Imagine Cup. What is your project about? My project is basically about automating the attendance systems of universities. We are eradicating the attendance sheets and we are automating all the system by using the CCTV cameras. The CCTV camera will capture the image of the whole class and then the attendance will be marked for the faces present inside the image. Okay, so what feedback did you get from the judges? The judges were happy. They gave us motivation and I hope for the best. Thank you. So you think you'll qualify for nationals? We hope so. I think so. We have a good project and we have pitched them good. So let's hope for the best. Okay, wishing you all the best. You've come to Zabest. How did you like our media department? Amazing. Okay, thank you so much. Over to the studios where we'll deal with the rest of the participants. Thank you. ویلکم بیک ٹو دا اسٹوڈیو. ہماری نیکسٹ ٹیم یہاں پر موجود ہے, ٹیم میڈیکل ڈیٹا ڈیفینڈر, جو کہ ریپرزینٹ کرنے والے ہیں فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کو. جی ہاں جی. السلام علیکم. مائی نیم از محمد اسامہ عالم اینڈ آئی ایم بہاف آف مائی گروپ member. The topic of the project title is Secure Patient Privacy Information in Medical Images. First, I would like to know about the HIPAA Act. Please play video. ویڈیو نہیں چل
ویڈیو چلانا. اگر آپ ان سے کوئی کوشچنس وغیرہ پوچھنا یو کین ٹاک اباؤٹ یور پروجیکٹ. چلیں آپ یہاں سے بتا دیجیے. سر ہمارا بیسیکلی جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ میڈیکل کی پیشنٹ کی سیکورٹی کے اوپر بیس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک امریکہ میں ایک ایکٹ ہے, ہیپا ایکٹ. اس میں یہ ہے کہ مطلب امریکہ میں نا مطلب 2009 سے لے کے 2018 تک کافی لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ بریچ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو انہوں نے روکنے کے لیے ایک ایکٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی بیس پہ ہمارا ایک پروجیکٹ لائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم اپنے پروجیکٹ میں یہ کر رہے ہیں جو پیشنٹ کی جو میڈیکل ڈاٹا ہے اس کو ہم مینٹین کر رہے ہیں, اور مینٹین ہم اس کو میڈیکل امیجز کے اندر کر رہے ہیں, اور اس طرح مینٹین کر رہے ہیں کہ جو ہماری میڈیکل امیجز کی جو کوالٹی ہے وہ بھی مینٹین رہے, اور جو پیشنٹ کا ڈاٹا ہے وہ بھی ہمارے پاس لاس نہ ہو, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہم یوز کر رہے ہیں, جس میں ہمارے پاس BCH ٹیکنیکس ہے جو ہم میڈیکل کا ڈاٹا ہے اس کو اتھینٹیکیٹ یوز کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس AES ہے, اس کو ہم جو ہیومن انریڈیبل فارم کے لیے یوز کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا ڈاٹا ہے وہ مطلب کوئی اور ریڈ نہ کر سکے. کیسے کر رہے ہیں؟ ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ ہاؤ میں مطلب آپ کو سسٹم ڈائیگرام ہوگی کوئی آگے دکھائیے گا. سسٹم ڈائیگرام بھی چلیں آپ ویسے ایکسپلین کرتے ہیں. سر ہمارے پاس پہلے جو ہے ہمارے پاس ہماری بلاک ڈائیگرام کے مطابق سر یہ پہلے ہمارے پاس ڈاٹا اس کا فیچر ہے ڈاٹا پیشنٹ ڈاٹا سیکورٹی اور پیشنٹ ڈاٹا پرائیویسی اور پیشنٹ ڈاٹا اتھینٹیکیشن. تو پہلے جو ہمارے پاس سر ہمارے پاس ایک امیج میڈیکل امیج ان پٹ ہوگی, اس کے اوپر ہم سیگمنٹیشن کی ٹیکنیک پرفارم کریں گے. اس میں یہ ہے کہ ہم وہ والے پکسل ڈھونڈیں گے میڈیکل امیج کے اندر کہ جن کو چینج کرنے سے ہمارا جو میڈیکل امیج ہے وہ خراب نہ ہو اور ہمارا ڈاٹا بھی ہے اس کے اندر امبیڈ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ہم اس کا کیا نام ہے گیما کریکشن اپلائی کریں گے تاکہ ہماری جو میڈیکل امیجز کی کوالٹی ہے وہ بھی مینٹین رہے, ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ جب اس کو ہم ریٹریو کر رہے ہیں, اور ساتھ BCH ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں. BCH جو ہے وہ بیسیکلی ہم اتھینٹیکیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں, اور AES جو ہے وہ ہیومن کی جو تاکہ جو ہے ہیومن اس کو ریڈ نہ کر سکے اس کے لیے ہم AES یوز کر رہے ہیں. آگے چلیں. اب بیک تو نہیں کر رہے, فارورڈ ہی کر رہے. اچھا چلیں آگے بتائیے گا. سر اس میں ریورسیبل ڈاٹا ہائڈنگ ہوگی ہماری, ٹھیک ہے. ہم پہلے ڈاٹا امبیڈ کریں گے اور اس کے بعد اسی طرح جو ہے ہم اس کو ایکسٹریکٹ بھی ڈاٹا کو اسی طرح. آپ کا سسٹم کتنے % کمپلیٹ ہے اس ٹائم؟ اس ٹائم سر ہم نے جو ہے سیگمنٹیشن اس کے اوپر پرفارم کی ہوئی ہے, اور پری پروسیسنگ جو ہے وہ ہماری پرفارم ہو چکی ہے سسٹم کی. پرسنٹیج میں آپ بتائیں تو. پرسنٹیج میں سر تھینک یو سو مچ پارٹیسپینٹس. جی ججز آپ سے کویشچن ہے میرا کہ آپ نے ابھی پروجیکٹس دیکھے, آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی بھی آپ میں سے آنسر کر سکتا ہے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے فیلڈ ہے جس میں کام کی زیادہ ضرورت ہے, اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹ اس میں لانے چاہیے یا اس میں پروجیکٹس کم آ رہے ہیں؟ اب جیسے ایز صدف آلریڈی سیڈ کہ AI اور مشین لرننگ اینڈ IoT آر دیز اپ کمنگ بومنگ فیلڈس, جس پہ ہماری گورنمنٹ کا بھی کافی فوکس ہے اینڈ انڈسٹری کو بھی اس کی کافی ضرورت ہے. سو اٹس ویری پازیٹیو ٹو سی دیٹ یونیورسٹیز آر آلریڈی انکریجنگ اسٹوڈنٹس ٹو ورک آن دیز ٹیکنالوجیز, بیکاز باقی ساری اسکریپ ہوتی جا رہی ہیں اینڈ دیز آر دا اپ کمنگ ٹرینڈس. سو جتنا زیادہ سوشلی جن پروجیکٹس کا امپیکٹ ہوگا سوشل ایشوز پہ, نیچرلی دے آر دا ون جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ آگے جانے چاہیے, ہو کین ایکچولی کنٹریبیوٹ ٹورڈز the social benefit of this country. So yeah, thank you. Let's go to the field. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا نیم اور انٹروڈکشن دے دیں. My name is Hamza Noor, Bilal Tasawwur Sanjua and Uzair Hussain. Project name is UniRank, a subject specific ranking of global higher education institution. تو آپ لوگ یونیورسٹی کون سی یونیورسٹی سے؟ فاؤنڈیشن یونیورسٹی راولپنڈی کیمپس. اوکے, تو واٹ واز یور پروجیکٹ اباؤٹ, مطلب کس بارے میں, تو ان شارٹ بتا دیں. ہمارا یہ تھا کہ بیسیکلی ہم رینک کریں ریسرچرس کو ان کی ریسرچ پروڈکٹیوٹی کی بیس پہ, اینڈ دا سیکنڈ ون واز ہم HEIs کو رینک کر رہے ہیں. تو آپ کو کیسا فیڈ بیک ملا ججز سے؟ الحمدللہ اچھا ملا, باقی ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. سجیسٹ اچھا کیا ہے, موٹیویٹڈ تھے ججز بھی اور ہم بھی موٹیویٹ تھے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ نے مطلب ریجنلز میں پارٹیسپیٹ کیا, تو آپ مائکروسافٹ کا پلیٹ فارم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, کتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ ملا ہے؟ امیزنگ, اچھا ملا ہے, رسپانس بھی ان کا اچھا ملا ہے. انہوں نے جو ہمیں گیدر کیا ہے ادھر اور جو ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کے پروجیکٹ ہیں, اس میں یعنی کہ اتنی اس میں ہے جان کے آپ اوپر جا سکتے ہیں اور آپ اس میں یہ چیز کریں یا کریکشن کریں, تو یہ ہمیں بتایا, بہت اچھا
تو آپ ادھر زابسٹ کے مطلب میڈیا ڈپارٹمنٹ کو آپ کو کیسا لگا؟ امیزنگ, اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ہاں جی, الحمد. Okay, thank you so much. Back to the studios where we'll be dealing with the rest of the participants. Thank you. Lights, camera, action. Welcome to Zabis Media Sciences. Welcome to Zabis Media Sciences.